گنڈا پور صاحب تو بڑا ہاسٹائل ایٹیچیوڈ اڈاپٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں جناب اسلام آباد پہ چڑھائی کر دوں گا اور اس بار تو حکومت ختم کر کے جاؤں گا اور عمران خان کو بھی نکال کے لے کے جاؤں گا. ڈونٹ یو تھنک وی آر ہیڈنگ ٹورڈز اے ٹف سچویشن؟ اس کو مینیج کیا جا سکے گا؟ یہ دن بدن یہ خراب ہی ہوتی جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں تم نے ایک پھر اسپیچ کی اور میں سمجھ یہ بھی فلمی ڈائلاگ تھے کہ میں پچھلے دفعہ ٹویٹ میں جو ہے وہ مجھے گرفتار کر لیا تھا. تو آپ دیکھیں کہ 9 مئی بھی نزدیک آ رہا ہے اور دوبارہ ایک 9 مئی کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے کہ ہم اس قسم کی ایکٹیویٹی تو 9 مئی میں ہوئی تھی اور دوبارہ ایک 9 مئی کرنا چاہتے ہیں. یہ تو اسٹیٹ کو سوچنا چاہیے کہ کن لوگوں کو آپ نے اجازت دی وزیر اعلیٰ بننے کی. ہمیں تو اسٹیٹ نے کہا تھا کہ یہ لوگ ملوث ہیں 9 مئی میں اور ان کو کبھی بھی نہیں بخشا جائے گا. اور ہمیں نہیں پتہ چلا کہ ان کی 9 مئی میں ضمانتیں ہو چکی ہیں اور جو جے آئی ٹی بنی تھی جو بھی چیز بھی تھی. لیکن ایسی چیزیں نہیں ہوتی. چیف منسٹر اس قسم کے اسٹیٹمنٹس نہیں دیتے. 9 مئی کو عمران خان کو کیسے نکالے گا جیل سے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں ہم لوگ آئیں گے اسلام آباد اور لے کے جائیں گے. دیکھ لیں، تکڑے ہو جائیں، اپنے بیان پہ پھر قائم رہیں. سو یو ہیو پھر ایسے ڈاؤٹس. نہ ہونا کہ پھر ایک زمانے میں وہ ایک بوتل کے ساتھ پکڑے گئے تھے اور پھر ہائی وے پہ بھاگ رہے تھے. یو ہیو ڈاؤٹس بہت ڈاؤٹس. کہ ایسا نہیں ہوگا کچھ بھی. پتہ چل جائے گا نا. جیسے یہ کہتے ہیں نا میدان بھی حاضر ہے گھوڑے بھی حاضر ہیں. ہاں، میدان بھی حاضر ہے گھوڑے بھی حاضر ہے، کر کے دکھا دیں. تو پھر یہ مطلب کہ یہ کیسے ٹینشن ڈیفیوز کیسے ہو سکتی ہے؟ گورنر دیکھیں کیوں نہیں لگاتے پیپلز دیکھیں پارٹی والے؟ ڈیفیوز ٹینشن جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہوتی کہ جب آپ اس قسم کی اسٹیٹمنٹس دیں اور امید کریں کہ وفاقی حکومت آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گی. ہم تو ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا صوبہ خیبر پختونخوا اس میں ترقی ہو، اس میں امن و امان ہو. اپنے صوبے کے آپ حالات نہیں سنبھال سکتے. امن و امان کی صورتحال آپ خیبر پختونخوا میں دیکھیں، آپ سی ایم کے حلقے میں دیکھیں لکی سیمنٹ فیکٹری کے ساتھ کیا ہوا. اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ 8 انٹیلیجنس کے جو ہمارے کسٹم انٹیلیجنس کے لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے انہی کے ضلع میں ہوئے. آج تک ان کے گھر فتح خانی کرنے کے لیے کوئی صوبائی حکومت کا نمائندہ نہیں گیا. وزیر اعظم یہاں سے چلے گئے کل، صوبائی حکومت کون سے نمائندہ وہاں پر گئے ہوں گے؟ اوکے. آپ لا اینڈ سچویشن دیکھیں خیبر پختونخوا میں سیلاب سے کیا صورتحال بنی ہوئی ہے اور کیا حالات ہیں. اور یہ لگے ہوئے ہیں جلسے جلوسوں میں توتیاں باجے بینڈ باجے لگا اس میں. تو یہ تو حکمرانوں کا کام نہیں ہوتا کہ آپ لوگ یہ کام کریں اپوزیشن کا. اگر آپ نے بینڈ باجے بجانے یا توتیاں بجانی ہے اس کا فورم اور ہے، پارلیمنٹ نہیں ہے. اس فورم سے آپ رابطہ کریں پھر. لیکن یہ چیزیں کرنا مطلب ہے کہ ان کے اپنے بیانات. آپ مجھے بتائیں کہ ایک دفعہ یہ کہتے ہیں کہ جی مروت صاحب پی ایس سی کے چیئرمین ہوں گے، دوسرا کہتے ہیں نہیں وہ ہمارے جو حامد صاحب ہیں وہ چیئرمین ہوں گے. ان کے اپنے آپس میں بیانات نہیں ملتے، اپنے اختلافات اتنے زیادہ ہیں کہ دوسروں کے ساتھ یہ کیا کریں گے. تو یہ جو میں سچویشن کی بات کر کہ اگر پیپلز پارٹی جو ہے، اگر پیپلز پارٹی والے کے پی کے اندر سے 5 سیٹیں نکال سکتے ہیں تو ابھی تک ڈیلے کیوں ہے گورنر اپوائنٹ کرنے میں؟ دیکھیں کچھ ایشوز تھے. ایشوز یہ تھے کہ پرائم منسٹر کا الیکشن تھا، پریزیڈنٹ کا الیکشن تھا، سینٹ کا جو ہے وہ ضمنی الیکشن تھا، پھر سینٹ کا الیکشن ہوا، چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہوا. بیچ میں وزٹ سے یہ ایران کے پریزیڈنٹ آئے ہوئے تھے. اور پارٹی لیڈرشپ بیٹھے گی، فیصلہ کرے گی کب تک؟ اس پنجاب اور کے پی کا. اور پی ایم ایل این نے فیصلہ کرنا ہے بلوچستان کا اور سندھ کا. تو اینی ٹائم بیٹھیں گے، جب بھی فیصلہ کریں جب بھی. اینی ٹائم سے مراد بجٹ سے پہلے، بجٹ سے بعد؟ پارٹی کی لیڈرشپ نے فیصلہ کرنا ہے جب بھی کریں. تو یو ہیو نو کلو کہ کب تک کریں گے؟ ہو جائے گا جلد، ہو جائے گا. اتنا جلدی نہیں ہے میرے خیال میں. جلدی نہیں ہے اتنی؟ میرے خیال میں نہیں، جو ہو جائے گا. جو چیزیں اسٹیپ وائز ہو رہی ہیں اسٹیپ وائز ہو جائیں گے. مولانا صاحب کا بڑا ہاسٹائل ایٹیچیوڈ ہے اور ٹورڈز اسٹیبلشمنٹ بھی اور ٹورڈز گورنمنٹ بھی. سو مولانا صاحب واٹ ایگزیکٹلی از ہی لکنگ فار؟ ایک تو وہ پرانا ریٹورک کیا ہو گیا نا کہ جناب مجھے سیٹیں ہار گئے، میں سیٹیں ہار گیا، مجھے جتوانا چاہیے تھا جیسے پنجاب میں جتوایا تھا. سو اس طرح کی چیزیں وہ کون لے کے جتواتا؟ وہ تو ان سے پوچھے نا. وہ تو اس قسم کی اشارے کناروں میں دیکھیں باتیں مولانا کرتے ہیں نا. صاحب ایک اچھے سیاستدان ہیں اور انہوں نے ہمیشہ یہ بات کی. لیکن میں مولانا صاحب سے میرا ایک سوال ہے اور آپ بھی اس کی اپنے تجزیہ اور آپ بھی اپنے اس پہ آپ کا بھی بڑی نظر ہے. 2002 کو چھوڑ دیں جب ایک ایم ایم اے بنی تھی اور مولانا صاحب کو بھی ایک انڈائریکٹلی لیڈر آف دی اپوزیشن بنا. حالانکہ اس پارٹی کے نمبر زیادہ تھے، ان کو لیڈر آف دی اپوزیشن بنا لیا. ایل ایف او بھی ہوا، جو کچھ بھی ہوا. ٹھیک. اس سے پہلے 2002 کی اسمبلی سے پہلے اور اس اسمبلی کے بعد ایوریج نکالے مولانا صاحب کتنی سیٹیں جیتے ہیں؟ وہی سیٹیں ان کے پاس آئی ہیں. اپ اینڈ ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں، 5-10 سیٹیں یہی ملتی ہیں نا ان کو. اب مولانا صاحب جہاں پر سیٹیں جیتے ہیں وہ کہتے ہیں میں یہ حلال اسمبلی ہے، یہاں سے میں اپنے سینٹرز بھی نکالنا چاہتا ہوں، سب کچھ کرنا چاہتا ہوں. ہم نے غفور حیدری کی سیٹ پہ ان کے ساتھ اسلام آباد میں انہوں نے گیلانی صاحب کو ووٹ کیا، ہم نے بلوچستان میں ان کو ووٹ کیا. پھر 2 سیٹیں ان کو بلا مقابلہ ہم نے دی. اور جہاں پر وہ ہار رہے ہیں وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ جی میں بائیک آؤٹ کرتا ہوں. دیکھیے مولانا صاحب کا ہاسٹائل ایٹیٹیوڈ پہلی دفعہ میں دیکھا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کی نقش قدم کو فالو کر رہے ہیں. حالانکہ مولانا صاحب نے ہمیشہ ڈائلاگ سی پالیٹکس کی ہے، ایک جمہوری پالیٹکس کی ہے. اور مولانا صاحب ابھی جو ہے وہ پی ٹی آئی کی روش اختیار کر رہے ہیں. اور اس سے کس کو نقصان ہوگا؟ اس سے جمہوریت کو نقصان ہوگا.
پولیٹیکل پارٹیز کو نقصان ہوگا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ مولانا صاحب ڈائلاگس کریں, اگر ان کو کوئی تحفظات ہیں تو ان کا فوراً موجود ہے. اب آپ دیکھیں بلوچستان کی عوام کی جو بے عزتی مولانا صاحب نے اس دن اپنے پشین کے جلسے میں کی کہ جی بلوچستان کی اسمبلی جو ہے وہ 70-80 روپے خریدی ہے. بھئی آپ بتائیں نا نام, پھر آپ اتنے جرت والے بندے ہیں تو آپ نام بتائیں کہ کس نے بیچی, کس نے خریدی ہے. ہم نے تو کولیشن حکومت بنائی ہے. پیپلز پارٹی نے جتنے ممبرس پیپلز پارٹی کے ہیں اسی تقریباً نون کے بھی ہیں, مولانا کے بھی ہیں, اپ اینڈ ڈاؤن جو ہے. ہم نے تو ہمیشہ کولیشن حکومت بنائی ہے اور ہم نے اپنے کولیشن پارٹنر کو ساتھ لے کر چلے ہیں. ہم نے سینٹ میں بھی اپنے اپوزیشن کو بھی اور حکومتی نمائندوں کو دیکھ کر بلوچستان اسمبلی میں ان کو اپنا کوٹا جتنے بھی بنتے تھے ہم نے ان کو سیٹیں دی ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ خرید لی گئی ہے. پھر ان کے لوگ پھر شروع ہو, ہم جب بات ہے کہ ان کے لوگ شروع ہو جاتے ہیں. پھر ایسے تو ہم نے آپ کو بھی ایڈجسٹ کیا تھا, آپ کے بھائی کو بھی ہم نے ڈی سی یا کمشنر ڈی سی لگایا تھا اس میں. تو یہ چیزیں دیکھیں, وہ بھی ہم اس میں نہیں جانا چاہتے. آپ جب اتحاد میں ہوتے ہیں چیزیں ہوتی ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ آپ تو کل تک کہتے تھے کہ ہم نے اس ملک کو بحران سے نکالا جب آپ پی ڈی ایم کے سربراہ تھے. ہم تو آپ کا حصہ نہیں تھے, ہم تو اتحادی تھے نا. ان کو مسئلہ بھی یہ ہے نا کہ پی ڈی ایم کے سربراہ میں تھا, اور ساری میں نے ہیٹ اس وقت فیس کی جس وقت کرائسس تھا. مولانا صاحب فرنٹ فٹ پہ تھے, مولانا صاحب ساری ہیٹ فیس کر رہے تھے. تو ان کو گلا شکوہ بھی تو مولانا صاحب کو یہی ہے نا کہ میں اس وقت آگے تھا, اب مجھے کوئی جناب بالکل انہوں ہم نے تو پی ڈی ایم کے حصہ نہیں تھے, ہم تو اتحادی جماعت ہے. ہمیں تو انہوں نے نکال نہیں, دیا ہے. آپ لوگوں کو تو انہوں نے شو کاز دے دیا تھا نا, آپ لوگ نکال دیا تھا نا, ہاں اور این پی کو بھی نکال دیا تھا. تو پی ڈی ایم کی جماعتیں جانے وہ جانے, ہمارا کیا ہے اس کے ساتھ. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہی وہ ہے, دیکھیں اگر آپ سیٹیں نہیں جیتے آپ اس حساب سے, اگر آپ 5 یا 6 سیٹوں پہ بولے کہ مجھے پریزیڈنٹ آف پاکستان بناؤ تو بن سکتا. کیا وعدہ کیا گیا تھا ان سے کوئی واقعی؟ بات, پیپلز پارٹی نے کسی سے کوئی وعدہ نہیں کیا تھا. ہم نے پیپلز ہمیشہ دیکھیں, پارٹی تو آپ لوگ میرے خیال میں ان کو کہتے رہے تھے کہ آپ ہماری طرف آ جائے. نون لیگ نے شاید وعدہ کیا تھا. دیکھیں پرابلم یہ نہیں, پرابلم یہ ہے کہ ہم نے الیکشن کے دوران بھی, الیکشن سے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ نمبر گیمز پہ حکومت بنے گی. نمبر گیم اگر ہمارے ساتھ ہوتے تو آج ہم وزیر اعظم ہوتے. پی ایم ایل کے ساتھ زیادہ تھے, ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, اور اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ ہم ہیں ان کے ساتھ. اگر مولانا صاحب کے پاس نمبر گیم ہوتی اور کچھ بھی ایسی ہوتی جس میں پی ایم ایل اور ان کے الائنس ہو کے بھی پریزیڈنٹ بن سکتا تھا, پھر وہ بات کرتے. اس وقت بلوچستان میں ہماری حکومت, سندھ میں ہماری حکومت, تھرڈ لارجسٹ پارٹی ہم ہیں مرکز میں, اور اب ہم بولیں کہ ہم پریزیڈنسی کسی اور کو دے دیں. خواہشات ہو سکتی ہیں لیکن نمبر گیم بھی تو دیکھنا پڑے گا. مولانا صاحب جو ہے بیسیکلی میں یہ جاننا چاہوں گا, دیکھیں بڑی اچھی دوستی رہی ہے مولانا صاحب کے آصف زرداری ابھی صاحب بھی سے, ہے پریزیڈنٹ ابھی بھی ہے. دوستی تو ہوتی رہتی ہے پالیٹکس اپنی جگہ پہ. اچھا, تو مولانا صاحب ایک بات یہ بھی کہہ رہے تھے, بار بار کہہ رہے تھے, اور وہ کہتے تھے کہ جناب عید کے بعد میں سڑکوں پہ آؤں گا اور فیصلے سڑکوں پہ ہوں گے. عید تو ختم ہوگی. عید کا انہوں نے نہیں بتایا کون سی عید کے بعد, لیکن دوسری بات یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ فیصلے سڑکوں پہ ہوتے ہیں. فیصلے پارلیمان میں ہوتے ہیں, فیصلے مذاکرات کے ذریعے ہوتے ہیں, ڈی چوک پہ نہیں ہوتے, سڑکوں پہ نہیں ہوتے. مولانا صاحب کے تحفظات ہیں, وہ آئیں, اگر حکومت کے حوالے سے ہیں ہم ان کو بھی فیسلیٹ کریں گے. اگر ان کے فیسیلیٹیٹ کیسے کریں گے؟ فیسلیٹ مطلب کہ ہم حکومت سے کہیں گے کہ آپ آئیں کے ساتھ بیٹھے مذاکرات کریں. جیسے ہم نے پچھلی دفعہ پی ڈی ایم کی جماعتیں تھیں, تو وہ منسٹریز دیں گے آپ ان نہیں, کو؟ وہ نہیں بیٹھنا چاہتی تھیں اپوزیشن کے ساتھ, اور ہم نے پی ڈی ایم کی جماعتوں کو اور پی ٹی آئی کو بٹھایا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ حکومت میں آنا چاہیں بالکل ہے, اگر ان کا جو شیئر بنتے ہیں منصب, اگر آپ 5-6 آپ کے جو ایم این ایز ہیں, اب تو اپوزیشن میں ہیں, اب تو پی ایس سی کے چیئرمین کا رول بنا وہ اپوزیشن میں کہ مولانا صاحب کو ملنی ہے, پی ٹی آئی کو ملنی ہے. حکومت میں آئیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ ہے اپنا, ہمیں تو قربانی دی ہوئی ہے. ایم کیو ایم کے وزراء ہیں, آئی پی پی کے وزراء ہیں, تو اگر مولانا صاحب حکومت کے حصہ بنتے ہیں تو جو ان کا کوٹا بنتے ہیں ان کو وزارت دے دیں, ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں. سو اگر وہ مولانا صاحب اپوزیشن بینچز سے اٹھ کے آپ لوگوں کی طرف آتے ہیں تو ان کو اکوموڈیٹ کیا جا سکتا ہے نا, ان کو منسٹریز ملیں گی جو بھی ان کا کوٹا تو یہی بن ہوتا رہا ہے نا, یہی چیز ہوتی ہے, باقی حکومت میں کیا دے سکتے ہیں ہم. تو مطلب کہ اس کے لیے آپ لوگ تیار ہیں. کیا مولانا صاحب جو ہے اس چیز پہ راضی ہو جائیں گے؟ اب اس اتنا آگے نہیں چلے گے بہت زیادہ, کیونکہ مولانا صاحب جیسے آپ نے بھی کہا, ہم لوگ بھی یہی اسیس کرتے ہیں کہ مولانا صاحب از ناٹ اے اپوزیشن مٹیریل. سو واٹ ہیپنڈ دس ٹائم؟ اتنا کیوں آگے چلے گئے؟ کہیں یہ سسٹم سارا وائنڈ اپ تو نہیں ہو رہا؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ سسٹم وائنڈ اپ ہوگا, یا کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی چاہیے کہ سسٹم وائنڈ اپ ہو. پولیٹیکل پارٹی تو نہیں چاہے گی, لیکن جو سچویشن بنتی جا رہی ہے اس میں کیا کریں گے آپ؟ نہیں, اگر سسٹم خدا نخواستہ وائنڈ اپ ہوا تو نقصان کس کو ہوگا؟ پولیٹیکل پارٹیز کو ہوگا. پولیٹیکل پارٹیز, پولیٹیکل لیڈرز, پھر یہی پولیٹیکل پارٹی جو آج پولیٹیشین, آج پارلیمنٹری اپوزیشن فارم آف گورنمنٹ, ان کو نقصان ہوگا. آج اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے, یہ پھر آئیں گے بولیں گے آئیں ہم سب ایک ٹرک پہ بیٹھے ہیں اور ہم اس کی بالی گیری دوبارہ ایک جدوجہد کریں تو سالوں ڈونٹ یو تھنک دے آر ہیڈنگ ٹورڈز دیٹ تھنگ؟ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ مولانا صاحب نے ہمیشہ جو ہے وہ جمہوری پالیٹکس کی ہے, ڈائلاگسی پالیٹکس کی ہے. یہ روش جو ہے پی ٹی آئی کی ہے, اور پی ٹی آئی کے اس کو فالو مولانا صاحب کو نہیں کرنا چاہیے. پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ اگر ہم حکومت میں تو ٹھیک ہے, ورنہ یہ پاکستان خدا نخواستہ یا جو بھی ہے وہ اس سے ان کو صلہ نہیں, ان کو صرف یہ ہے کہ ہم اقتدار میں کیسے پہنچ سکتے ہیں.
باقی ان کو کوئی غرض نہیں اس سے. بشک اس کوشش میں کہ اقتدار میں کیسے آنا ہے، بشک اس کوشش میں پتہ چلے کہ جناب ایک بند گلی کی طرف چلا گیا سارا سسٹم اور پھر کوئی ان آپشن کی نہیں خواہش رہی. کیا رہی ہے؟ آئی ایم ایف کو کس نے بار بار کہا کہ آپ پاکستان کی سپورٹ نہ کریں؟ پاکستان دشمنی کس نے؟ اب کہتے ہیں ہم پاکستان دشمنی نہیں کرتے. چائنا کا پریزیڈنٹ آ رہا تھا. نہیں نہیں، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ مولانا صاحب. مولانا صاحب میں نہیں سمجھتا کہ اتنے بھی بند گلی میں جائیں گے کہ جمہوری یا جمہوریت کو نقصان ہو یا ڈیموکریسی کو جو ہے وہ کوئی ایسے. اس ایکسٹریم تک نہیں جائیں گے. میں نہیں جانا چاہیے. ایک بڑے بڑے پرانے پولیٹیشین ہیں، انہوں نے اپوزیشنز بھی دیکھی ہیں، حکومتیں بھی دیکھی ہیں، چیزیں دیکھی ہیں. لیکن میں پی ڈی کی بات کر رہا تھا کہ جب چائنا کے پریزیڈنٹ آ رہے تھے انہوں نے ڈی چوک پہ دھرنا دیا. اب ایران کے پریزیڈنٹ آ رہے تھے انہوں نے سعودی کے خلاف اسٹیٹمنٹ دے دی. اور وہ جان تو بوجھ کے کرتے ہیں. ایک کو کہتے ہیں تم یہ کرو، دوسرے کو کہتے ہیں یہ کرو، تیسرے کو کہتے ہیں یہ کرو. مینج چیز ہوتی ہے، ایسے نہیں ہوتے کہ بڑے بولے بالے یہ پری پلان طریقے سے کام کرواتے.